السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ونی بیسڈ روڈ ہیرو کی کہانی ہے۔ ناول نیم خون بہا، رائٹر نیم زرش نور، قسط نمبر 2۔ ارزگام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا کہ آج اسے زینب نے کال کی تھی۔ وہ اسے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا۔ زینب کو کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے نکلا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا وہ سو چکی ہوگی تو کال ڈسکنیکٹ کر کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جس وقت اس کے موبائل میں رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں سی سختی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے؟ ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم، فائقہ تلملا کر بولی۔ ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ میں فائقہ سلطان صاحبہ آپ کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے۔ طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ ارزگام علی خان بھول جاؤ سب جو ہوا تھا۔ بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ اسے تیش دلا رہا تھا۔ وہ میری بہن ہے زیک، وہ اب میری بیوی بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ملاقات کورٹ میں ہو گئی۔ ہم خلا کے لیے کورٹ جائیں گے۔ میں ایک بار پھر تمہاری عزت کو دھجیاں اڑاؤں گی۔ تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا ہے تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مسز فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے ارزگام کے مسڈ کالز دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کی نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 بار بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ ارزگام علی خان کے خمار آلود اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے۔ آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہیں کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمبا کھینچا گیا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں۔ آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں؟ اگر میں نہ کر دوں تو پھر یہ آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ زینب، ارزگام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے۔ اب آپ میری ملکیت ہیں۔ میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو بھی ملے گی۔ جی، اور بہن کے کیے کی بھی؟ زینب کی طرف سے فوری جواب آیا، جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ٹون کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا لیکن احتیاط کے ساتھ کہ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے نہیں لا کر دینا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کی سرجیکل وارڈ تھی جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت سی نلکیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی میں۔ آپ کتنا سوتی ہیں؟ آپ کی یہ نیند پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں ہو گئے مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں، ورنہ آپ میرے جاگنے پر ایک بار تو اٹھ جاتی۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھ سے آنسو نکل کر ان کے کان کی طرف بھاگنے لگا جسے اس نے اپنے پروں
پر چن لیا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسو سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں، لیکن اٹھتی نہیں ہیں۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ بیا، تم اتنی صبح صبح یا کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر نمدار آج کدھر ہے؟ اس سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ، فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کی شلوار قمیض میں کے ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ فائقہ کو بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے اور بابا کی وجہ سے، ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات پر برملا کہی۔ لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں، اور تم میری اور بابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنی خود تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا؟ وہ پھیکی سی ہنسی، اسی لیے کہ یہ ستم گر اپنی وضع نہیں بدلیں گے۔ آپ تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈلتی جا رہی ہو، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔ فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اچھا چھوڑو نا ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر فائقہ نے نظریں پھیر لیں۔ پھوپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے۔ فائقہ اس لیے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس آئی تھی۔ سر، ہم لوگ خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیے یہاں سے، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری مڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ سامنے والے نے اتنی ہی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھائے وہ وہیں تھا۔ زینب! فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے زید کو دیکھ فائقہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرغام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا جب اس نے زرغام کا بازو دبوچ لیا۔ زرغام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ اس وقت بدل گیا ہے۔ آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اپنی یہ منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرغام علی خان سے زنینا علی خان بھی کا بھائی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر وہ زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج تو تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان، خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنی کوٹ پر آئی ندیدہ شکل کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ زینب کے نام پر فائقہ پر سخت طاری ہو گیا تھا۔ آپی، یہ مکافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو وہ مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ میں یہ داغ سر پہ نہیں سجانا چاہتی۔ فائقہ سی گہری سوچ میں تھی۔ چلو ابھی تو گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دماغ کھو رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج وہ پھر سے ماضی میں پہنچ گیا۔ بابا جانی سچ؟ اس کی پرجوش چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہاں بیٹا، سچ۔
میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا، اور امو جان انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے۔ عافیہ، سچ میں تم انہیں منا لوگے؟ جی نہیں۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ کر آ کر زرگام علی خان کے گلے سے چول گئی تھی۔ میرا پیارا لالا۔ زینیا نے پیار سے اس کے دونوں گال چوم لیے۔ وہ جب بھی بہت خوش ہوتی تھی اسے لالا کہتی تھی، اور اس سے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرگام علی خان قد کاٹ میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ زینیا علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا، اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن ظاہرہ خاتون چاہتی تھی کہ بس اب اس کی شادی کر دیں، اور پھر امو جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئی، جہاں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ پر ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد ہی جب زرگام اسے ملنے گیا تو وہ اسے بہت پریشان نظر آئی۔ عافیہ، کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہی ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرگام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ عافیہ، آپ مجھے ابھی بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے؟ نہیں تو میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا الزام دکھاتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرگام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرگام، وہ فائقہ سلطان بھی میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی اسے بتائی۔ عافیہ، کیا چیز ہے؟ آپ بھی وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو میری بہادر بہن ہیں۔ اس کے بات پر زینیا نے مسکراتے ہوئے سر اس کے بازو کے ساتھ ٹکا دیا، اور زرگام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوفزدہ تھی، فائقہ سلطان۔ زینیا کی ڈائری لکھتی تھی، اور جب زرگام کے ہاتھ وہ ڈائری لگی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یونی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب وہاں فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آ دھمکی۔ زینیا کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سونیو، آج کہاں چل دیے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، دیدار تم کرنے دیں۔ اسے لڑکے نے اس کی گال کو چھونے کی کوشش کی، لیکن زینیا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں پہنچ آیا، جن کا گروپ لیڈر فوزان یہی ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جوتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشان بناتی نکل گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈرے سی کھڑی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تمہیں فوزان یحییٰ کی اس پر نظر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور اس بات میں سر ہلا دیا جس پر وہ بھی اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا وہاں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، اور زرگام ماضی کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا، جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کے منتظر تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر سے گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور سرخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا، اور ہر روز رات کو یہ ڈائری پڑھنا
پڑتا تھا اور ایک نئی اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ زینیا چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈاکٹری کا روب امو جان پر خوب جما رہی تھی۔ پرفیکٹ امو جان، آپ کا بی پی بالکل سیٹ ہے۔ ظاہرہ کا بی پی چیک کر کے زینیا نے اسٹیتھوسکوپ سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا اور مسکرا کر ماں کو دیکھا جو خاصی فریش لگ رہی تھی۔ ایک سائیڈ پہ بیٹھے زرگاب نے بہن کو دیکھا جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، لیکن گھر میں سب کو مناتے ہی اس کے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونی میں فرسٹ سیمسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت سے پروفیسرز کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرگاب کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا اور پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سی کینٹین چلی آئی جہاں فائقہ اور اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی۔ تبھی وہاں فوزان یحییٰ نے زینیا کو پرپوز کیا تھا۔ اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زینیا علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ زینیا کے سامنے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ اس کے اس حرکت پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زینیا نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چل دی، جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینیا کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو تھی نہیں کہ جسے وہ بتاتی، وہ بس ڈری سہمی سی ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے فائقہ کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی اور کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینیا کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی اور پھر دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک پودا ہوتا ہے جس کے پتے نرم اور ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں، اور پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے ننھے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لیے ہوتے ہیں، لیکن اس پودے کی سبز پتوں کی رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو اس کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا کر دے۔ انسان تو خیر نہیں، لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، بظاہر آگ کے پتوں کی طرح نرم اور ملائم، اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہاں پالے رکھتے ہیں۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹے کا علاج ہے، لیکن ایسے انسانوں کے ڈسے کا کوئی علاج نہیں۔ بس زینیا کا بھی پالا ایسے ہی آگ کے پودا صفت انسان سے پڑا تھا جسے دنیا فائقہ سلطان کے نام سے جانتی تھی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ یہ سرپرائز ایپیسوڈ ہے آپ لوگوں کے لیے، سو انجوائے اٹ۔ اجالا پھیلے کافی دیر ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والا وین خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ پیدل ہی یونی کے لیے نکل پڑی۔ فٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے جن کی چال میں ہی نہیں انداز میں بھی عجلت تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اچانک اس کی نظر اپنے برابر میں پڑی جہاں صفوان یحییٰ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ شفاف چہرے پر معصومیت رقص کر رہی تھی اور گال گلابی پڑ رہے تھے۔ وہ زہر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گلابی کلر کے گاؤن پہ گلابی ہی حجاب لیے وہ کافی پاکیزہ روح لگ رہی تھی۔ صفوان کی نظروں ان کے چہرے پہ جیسے گڑ سی گئی۔ سنو، وہ رک گئی۔ جلدی کہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تو میں کیا کروں؟ سر پر لپٹے اسکارف سے پیشانی کے بل چھپ گئے۔ لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غصے سے اس کا رنگ
گندھاری انار ہو گیا۔ تمہارے دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے؟ سنو، میرا تمہارا ایڈریس چاہیے۔ میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہوں، لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر میرے بعد میرے خاندان والے اپنے کسی بیٹی کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات پر صفون نے ہونٹ پینچ لیا۔ کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والدین کو لے کر آ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے پین اور نوٹ نکال کر اس پر کچھ ہنسے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے۔ جس دن میں اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں، اس کے ٹھیک 1 سال بعد اس سے رابطہ کر لینا، اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو۔ صفون اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ اس کے لیے امید ایک کرن تھی۔ میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی۔ تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ اور وہ مسکراتا، وہ نوٹ اپنے والیٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا اور زینیا سجوکا یونیورسٹی روڈ پر چل پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سیمسٹر کے پیپر کے بعد اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زینیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ بہت مشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لیے بہت شرمندگی کی بات تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا۔ اس کی کتابیں غائب ہونے لگیں، کبھی اس کی نوٹس اس کے بیگ میں سے غائب ہونے لگے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل بھی آنے لگی، اور اکثر رات گئے واپس جاتی۔ اس کے روم میں ایک الیکٹرک کیٹل تھی جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے، اور اب زیادہ تر رات کی چائے فائقہ ہی بنانے لگی۔ زینیا چائے پینے کے بعد جلدی ہی سو جاتی اور اکثر اوقات اس کی دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر میں بھی ایشو کیا گیا، اور پھر اسے فائقہ پر بہت کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنائی تو وہ زینیا نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹ دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے کے بل بڑھنے لگے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کناروں پر بادل سا اٹھ رہے تھے۔ ان دنوں لاسٹ سیمسٹر چل رہے تھے۔ فائقہ سے اب وہ کھچی سی رہنے لگی، اور پھر فائنل رزلٹ والا دن بھی آ گیا۔ زینیا نے یونی میں ٹاپ کیا تھا اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ زینیا کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزر گئی، لیکن اس نے نوٹس نہیں کیا۔ وہ یونی میں مس الیکسن کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کے سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر اس نے صفون کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، جنہیں صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف لے آئے تھے۔ وہ ہاسٹل پہنچنے تک بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ کہ کسے وہ تحائف دیے تو مختلف لوگوں نے تھے، لیکن سب پر صرف صفون یحییٰ کا نام ہی لکھا تھا، اور پہلی بار اس نام نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کورے تھے، ان پر اس کے آگے کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ زرگام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کے ہی کسی لڑکے نے کال کر کے اسے بتایا تھا کہ زینیا ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر نے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا ہے
اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی چھپ گئے تھے۔ لیکن زرگام نے بہت معلومات اکٹھی کی تھی۔ اسے یہی پتہ چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونس سے گئی تھی۔ وہ جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ اس نے امو جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی اور صرف یہی بتایا کہ کوئی چور تھا جو اس سے موبائل اور پیسے چھین رہے تھے، اور اس ہاتھا پائی میں وہ زخمی ہو گئی۔ لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے جب وہ بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں نہیں لوٹی۔ وہ ہر روز ایک نئی امید سے اٹھتا، شاید آج وہ خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگا جائے گی، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی، اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اس نیند سے باہر نہیں آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی تھی، محسوس بھی کر سکتی تھی۔ زرگام سلطان خان کی حویلی گیا تھا۔ اس نے سلطان خان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑے غم سے وہاں آئی تھی، اور زرگام کے زینیا سے پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی کہ وہ تو زینیا کو جانتی ہی نہیں ہے۔ زرگام اس کو ماننے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن سلطان خان کے کارڈز درمیان میں آ گئے تھے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت لے کھڑی تھی جب اسے پناہیت نے طلب کیا، اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا تھا کہ زرگام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور زرگام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر زرگام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا کہ جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کر رہی ہے ان دنوں وہ گاؤں میں نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد زرگام اور اس کے بابا کی سکھ بہت متاثر ہوئی تھی، اور پھر فون پہ فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا بابا اس گاؤں میں بھی رہ سکو۔ وہ زرگام بابا کی ناراضگی اور ان کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ زینیا کو کوما میں گئے پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی۔ سلطانہ خان ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑے ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے ان کے ہی ہوتے تھے۔ فائقہ کی شادی بھی دردانہ بیگم نے اپنے ہی جاننے والوں میں کی تھی۔ انہیں سالوں گزر گئے تھے اسلام آباد میں آئے ہوئے، اور وہ یہاں کے ماحول میں بس گئی تھی۔ فائقہ بھی ان کے ہی نقش قدم پہ چل پڑی تھی، اور وہ اپنی روایت اور اقتدار کو بھول چکی تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے کچھ پل کے لیے رکی۔ سلطان خان، یہ تم مجھے مشکل میں ڈال رہے ہو۔ تیری اس بیٹی کو میں اپنی بہو تو بنا لوں، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ گھر بسائے گی۔ یہ تو بالکل ماں پر گئی پرانے خیالات کی ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کل ہی ان دونوں کا نکاح کرواتے ہیں، اور پھر بعد میں ولیمہ کر لیں گے۔ تم گاؤں جا کر کہنا کہ زرگام علی خان نے زینب کو طلاق دے دی ہے۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھل کر زینب اندر آئی تھی۔ آپ لوگ ہوش میں ہیں؟ خود میں گناہ گار ہونا چاہتے ہیں اور مجھے بھی گناہ گار کر رہے ہیں؟ دیکھ لے سلطان خان، اس لڑکی کی زبان میں کہتی ہوں اس کا جلدی سے کچھ کرو، نہیں تو یہ اس زرگام کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ہاں جاؤں گی، اس کے پاس شوہر ہے وہ میرا۔ اور اس کے ناکامے ہوتے ہوئے چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ زینب کے منہ پر پڑا، اور اس کے بعد سلطان خان نے پے در پہ کئی تھپڑ اس رسید کیے، اور وہ حیرت اور بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ تو اس کے پاس جائے گی؟ میں تجھے زندہ چھوڑوں گا تو تم کہیں جاؤ گی؟ وہ اس کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھے تھے، جبکہ درمیان میں سفیر آ گیا۔ ماموں جان، جانے دیں، چھوڑ دیں اس کو، اور اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے باپ نے میری بہن کے لیے نکاح کیا تھا۔ سلطان خان کی بات سن کر دردانہ خان کے زخم بھرے ہو کے تھے، جبکہ زینب سلطان
کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اس کمرے سے نکل گئی۔ سفیر، اس لڑکی پہ نظر رکھنا، اور ہاں، اس کا موبائل بھی لے لو۔ ماں، یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ درزانہ آپا، آپ بس یہاں اس لڑکی کو سنبھالیں۔ زرقام علی خان کا سینہ تو میں گولیوں سے چھلنی کروں گا۔ اس نے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو مارا ہے، میں اسے عبرت کا نشانہ بنا دوں گا۔ جاری ہے۔ پلیز آپ ضرور بتائیے گا کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ، اور ہاں، پلیز شیئر، سبسکرائب، پلیز آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ تھینک یو سو مچ۔